السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان بہت سی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں ایک انسان وہ ہوتا ہے یا انسانوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جن کا کام صبح سے شام تک لوگوں کی کمیاں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز میں اور ہر انسان میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق میں کمیاں تلاشتے رہتے ہیں۔ خاص کر انسانوں کی کمیاں تلاش کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر یہ چیزیں کس طرح سے آ جاتی ہیں؟ اور اگر کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ اپنا جائزہ لے اور پھر ان چیزوں کا علاج کیا ہے، ہم اپنے آج کے اس چھوٹے سے پیغام میں اسی پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ درخواست کریں گے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پیغام کو شیئر کر دیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک فالو نہیں کیا ہے فالو کریں تاکہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی رہیں۔ دیکھیے، انسان میں دوسروں کی کمیاں نکالنے کا جو مزاج پیدا ہوتا ہے اس کے بنیادی طور پر تین اسباب ہوتے ہیں، تین وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ ہمت ہارا ہوا شخص ہر دوسرے آدمی میں کمی نکالتا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا ہے، یا خود اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے، یا وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ دوسروں میں کمیاں نکال کر اپنے اس جذبے کو ذرا ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے۔ جی اس کے اندر یہ کمی ہے۔ کسی آدمی نے تعریف کی کہ فلاں آدمی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ فوراً کہے گا نہیں وہ کام تو اچھا کر رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ کمی ہے۔ لیکن وہ ایسے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو بڑی دنیا انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ نمبر دو، دوسری چیز، انسان دوسروں کی کمیاں نکالنے میں کیوں لگتا ہے، اس کی دوسری بنیادی وجہ ہے کہ وہ احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ جو آدمی کام کر رہا ہے یا جو کوئی اچھے ورکس کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چیزیں مل رہی ہیں، اس کو چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں تو محروم ہوں، اور یہ محرومی کا احساس اس کے اندر دوسروں کی کمیاں نکالنا یا دوسروں پر انگلیاں اٹھانا آسان کر دیتا ہے۔ اب وہ ہر وقت بیٹھ کر چوراہے پر تنہائی میں لوگوں کے ساتھ جب بھی ہوتا ہے یا تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے یا لوگوں کی کمیاں نکالنے میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو دوسروں کی کمیاں نکالنے پر آمادہ کرتی ہے اس کا نام ہے دوسروں کی باتوں کو سننا، اور دوسروں کی باتوں کو سن کر کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا۔ ایک آدمی ہے یا کوئی تنظیم ہے یا کوئی فرد ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے اور آپ اس کے سلسلے میں براہ راست ڈائریکٹ اپنی اپروچ سے معلومات حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کے ذریعے سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو لوگ تو آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ کیسے ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی چیزیں نقل کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کا بھی وہی ذہن بن جاتا ہے، آپ بھی اس کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ پھر وہی آخر میں نکلتا ہے کہ وہ جو کام کرنے والا ہے وہ تو تیزی کے ساتھ اپنی منزل کو طے کرتا ہوا آگے چلا جا رہا ہے، اور آپ اپنی اس بدگمانی کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر انسان دوسرے میں کمی تلاش کرتا ہے۔ باقی حسد ہے، کینہ ہے، یہ الگ ہے، تو سبھی جانتے ہیں۔ آگے چلیے، اب یہ جو بیماری انسان میں ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے اب اس کے علاج پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور یہ بڑی کامن بیماری ہمارے یہاں ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات سننا ہے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ دیکھیے، اس کے علاج کی پہلی شکل یہ ہے کہ آپ خود جو کام کریں اس کے بارے میں پہلی نیت یہ کریں کہ میرا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا اس کام کے کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا۔ دوسروں کی کمی اور دوسروں میں عیب نکالنے کی وجہ سے اللہ اس کام سے راضی ہوگا یا ناراض ہو جائے گا، یہ بڑے دیکھنے کی بات ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں گے تو زندگی کے بڑے غلط اعمال جو آپ کی زندگی میں آ گئے ہیں، بری چیزیں جو زندگی میں در آئی ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی رضا کے متلاشی اور تلاش کرنے والے کے لیے
پھر دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا سب سے مشکل کام ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ انسان دوسرے سے اچھا گمان رکھے، اس کے بارے میں بھلے ہی اس نے کوئی نگیٹو بات دیکھ لی ہے، پازیٹیو بات دیکھے تو پازیٹیوٹی آنی چاہیے، مثبت بات دیکھے تو مثبت نظریہ آنا چاہیے، کوئی سکراتمک بات دیکھے تو سکراتمک اس کا اثر ہمارے اوپر آنا چاہیے۔ اگر یہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو پھر تو ہم اپنے دل ہی کو چیک کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں۔ تو اگر اس کے بارے میں ہم نے کوئی پازیٹیو چیز دیکھی تو اچھا اثر آئے گا ہی، نارملی اگر آپ انسان ہیں تو اثر پڑے گا، لیکن نکراتمک چیز، نگیٹو چیز، منفی چیز آپ نے دیکھی تو بھی اس کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر نقل کر دوں آپ کے سامنے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو نماز کا انکار کرتا ہے، کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں پڑھوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، نماز کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں؟ کہ میں یہ تعویل کروں گا، میں بات اس طرح سوچوں گا کہ وہ نماز کا یعنی فرض نماز کا انکار نہیں کرتا بلکہ وہ نماز جنازہ کا انکار کرتا ہوگا، میں اس کی اس بات کو اس طرح سے سوچوں گا۔ تو جب میں بات کو اس طرح سے سوچوں گا تو میں اچھا گمان کرنے والوں میں شمار ہوں گا۔ تو جب میں اس کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں تو میں اسے کافر نہیں سمجھوں گا، کافر نہیں سمجھوں گا تو نماز جنازہ پڑھ لوں گا۔ وہ آدمی حیران ہو گیا کہ نہیں امام صاحب عجیب بات۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی میں 99 چیزیں اگر کفر کی پائی جا رہی ہوں اور ایک چیز ایمان کی پائی جا رہی ہو تو میں اسے کافر نہیں کہوں گا، بلکہ میں تعویل کروں گا کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ حسن ظن اور اچھا گمان رکھنے کا اعلیٰ معیار ہے، بہت اونچا معیار ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خامیوں میں جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو تلاش کرنے کے بجائے خوبیوں کو تلاش کیا جائے۔ آپ اگر دوسروں کی خامیوں کو تلاش کریں گے، کمیوں کو تلاش کریں گے تو یاد رکھیے کہ انسان خدا کی مخلوق ہے اور وہ معصوم نہیں ہے، وہ گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے، وہ کمیوں سے پاک نہیں ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہے اور اس سے غلطیاں ہوں گی، وہ غلطی کرے گا، اس سے کسی نہ کسی موقع پہ غلطی ہو جائے گی، اور اگر اس سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ انسان ہونے کا نتیجہ ہے کہ غلطی کر رہا ہے۔ ایسے میں آپ اس کی برائیوں کو، کمیوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دیکھنے کے بجائے اچھائیوں کو تلاش کریے، اچھائیوں کے لیے مائکروسکوپ لے آئیے اور اس سے اس کی اچھائیوں کو تلاش کیجیے۔ یہ 3 کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دوسروں کے اندر جو ہر وقت کمیاں اور عیب نکالتے رہتے ہیں اس سے بچ جائیں گے، اور ایک پازیٹیو اور ایک بہت ہی سکراتمک انداز میں، مثبت انداز میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ ورنہ ساری زندگی یہی کہنے میں گزر جائے گی فلانا ایسا ہے، فلانا یوں کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ برا ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ تو میں آپ سے اپنے اس پروگرام کے مادھیم سے، اس پروگرام کے ذریعے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی پازیٹیو انرجی کو اچھے کاموں میں لگائیں، پازیٹیو کاموں میں لگائیں، انرجیٹک بنتے ہوئے اپنے ان عزائم کو اپروچ کریں جو آپ نے اپنی زندگی کے بنا رکھے ہیں، اور بیکار کے کاموں میں نہ لگیں۔ اور یاد رکھیے گا، خوب یاد رکھیے گا، میں یہ جملہ اکثر بولتا ہوں، بڑی منزل کے مسافر کبھی چھوٹی چیزوں پر نہیں ٹھہرا کرتے ہیں، ان کے عزائم الگ ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کیسا لگا پیغام مجھے بتائیے گا، اپنے کمنٹس یہاں پر دیئے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس پیغام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کل اسی وقت، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔